السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ طلباء و طالبات، ان کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال بہت اہم رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم آج کل یاد کرتے ہیں تو اس کو ہم بھول کیسے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی چیز کے یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عملی ہے تو اس پر آپ عمل کیجیے۔ 12 رکعت سنت موقدہ ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کب کب ہے، آپ نہیں بتا پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ 4 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد، 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، بعد روایات میں فی بیتی، مغرب کے بعد 2 رکعت گھر میں، 4 2 6 2 8، ورکعتین بعد العشاء، وہاں بھی موجود ہے فی بیتی۔ اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے اپنے گھر کے اندر، 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور صلاۃ فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کل کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 12۔ تو جب ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ چیز یاد رہے گی، اور جب ہم عمل نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اگر وہ پریکٹیکل اور عملی چیز ہے تو ہم اس پر عمل کریں، پھر اسے بھولیں گے نہیں۔ دوسری چیز ہے کہ مذاکرہ کرتے رہیں۔ آفت العلم النسیان، علم کی آفت، علم کی بیماری کیا ہے؟ بھول جانا۔ وترک المذاکرہ، اور علمی مذاکرہ ترک کر دینا، اس سے بھی انسان بھولتا ہے۔ تو آپ مذاکرہ کرتے رہیے، ڈسکس کرتے رہیے، ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، والد محترم کے ساتھ بیٹھ جائیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، اسی خاطر کہ آپ کا علم آپ کو یاد رہے، ازبر رہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کے تعلق سے کچھ لکھیے، کچھ بولیے، کچھ تیار کیجیے، تو آپ کا علم باقی رہے گا۔ ایسے ہی وجوہات جو ہیں جن کی وجہ سے انسان بھولتا ہے، اس میں ایک ہے معاصی، نافرمانی، کہ انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان بھول جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عجیب سی بات ہے، نہیں، عجیب سی بات نہیں ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھلا دے گا۔ اگر تقوی وسیلہ ہے، پرہیزگاری وسیلہ ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سکھلا دے گا، تو تقوی کے اپوزٹ جو چیز ہے، معاصی، نافرمانی، گناہ، یہ بھولنے کا بھی سبب ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس تعلق سے 2-3 باتیں ہم ذکر کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں انی لاحسب ان الرجل ینسی العلم، میرا خیال ہے کہ انسان علم بھول جاتا ہے، قد علمہ، وہ علم جسے اس نے سیکھا ہے، جانا ہے، بالذنب یعملہ، اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ انسان جس علم کو سیکھا ہے اس علم کو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے سوء حفظ کی شکایت اپنے استاد وکیع بن الجراح الرواسی رحمہ اللہ سے کی، فارشدنی، بعد روایات میں فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے نافرمانی، گناہ کے چھوڑ دینے کی وصیت کی، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے میری رہنمائی کی گناہ کے ترک کر دینے پر۔ اور کیا کہا ذرا دیکھیے، وَأَخْبَرَ بِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ نُورٌ، اور بتلایا کہ علم اللہ کا نور ہے، وَنُورَ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نور، اس کی طرف رہنمائی نافرمان شخص کو نہیں کی جاتی ہے، اس طرف رہنمائی نافرمان شخص کی نہیں کی جاتی ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ نافرمان شخص اس سے نوازا نہیں جاتا ہے۔ یہ اب وکیع بن الجراح الرواسی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ امام شافعی سے انہوں نے کہا
انی اری اللہ قد جعل فی قلبک نورا، اے شافعی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل میں ایک نور رکھ دیا ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ جن کا انتقال 179 ہجری میں ہوا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے۔ اور ذرا دیکھیے، انی اری اللہ قد جعل فی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمۃ المعاصی، لہذا تو اس نور کو نافرمانی گناہ کی تاریکی سے مت بجھا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صوم و صلات کی پابندی کریں، نوافل پر بھی عمل کریں، اپنے عادات و اطوار کو درست کریں، تو جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ وہ چیز ہمارے اور آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی۔ اب ہم گٹکھا کھانے والوں کے ساتھ، چوپال پر چائے کی دکان پر ٹھٹھا مار مار کر ہنسنے والوں کے ساتھ، انہی کی مجلس میں ہم طالب علم ہوتے ہوئے بیٹھیں گے اور ان کے اخلاق کے کردار سے متاثر ہوں گے تو چیز ہمیں یاد رہے گی۔ پان کھانا جس کے اندر تمبک بھی ڈالا جاتا ہے، سگریٹ نوشی کرنے والے، بیڑی پینے والوں کے ساتھ ہم گھومیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ علم ہمیں حاصل ہو جائے گا، قطعاً نہیں۔ لہذا اچھوں کی صحبت اپنائیے، جہاں قال اللہ و قال رسول کی آواز گونجتی ہو وہاں بیٹھیے، تو جہاں جس کی صحبت میں رہے گی وہی چیز حاصل ہوگی۔ بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہاں سے چنگاریاں اٹھیں گی، کپڑا جلا دیں گے۔ عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے، خریدیں گے تو بہتر ہے، نہیں خریدیں گے تب بھی خوشبو پائیں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے بھولیں نہ، تو نیکی کریں اور خود اس علم پر عمل کریں، مذاکرہ کریں، اس کے تعلق سے لوگوں کو بتائیں۔ تعلم ممن یعلم وعلم من یجہل، سیکھ اس سے جو جانتا ہے، وعلم من یجہل، اور اسے سکھا جو جاہل ہے، ناواقف ہے، ناخواہ ہے، اسے سکھلا۔ فإنک اذا فعلت، ایسا جب کریں گے، اسی کو پریکٹیکل کہتے ہیں، تطبیقی شکل یہ ہے کہ اس سے سیکھیے جو سکھلائے اور اس کو سکھلائیے جو جاہل ہے۔ فإنک اذا فعلت، یہ اگر آپ کر لے گئے کیا کہ سکھانے والے سے سیکھنا اور نہ سیکھے ہوئے کو سکھانا۔ فإنک اذا فعلت علمت ما جہلت، تو جس سے جاہل تھے، ناواقف تھے، اس کو تو سیکھ گئے استاد سے۔ وحفظت ما علمت، اور جس کو سیکھا آپ نے اس کو یاد کر لیا دوسرے کو سکھانے کی وجہ سے۔ اخفش کی بکری کیسے مشہور ہے؟ وہ پڑھ کر کے آتے تھے، کوئی نہیں گھر میں رہتا تھا، بکری کے کان کو پکڑ کر کے پورا سبق سنا دیتے تھے، اور بکری کا کان چھوڑتے تھے تو کہتے تھے سمجھا تو نہیں؟ تو بکری کی عادت ہے کان پکڑ کر کے چھوڑ دیجیے تو ایسے ہلائے گی، تو ہمارے ہاں یوں ہلانا سر کو نفی میں ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے ابھی نہیں سمجھا اس نے، تو دوبارہ پورا سبق سناتے تھے اس کو۔ تو ہم اور آپ بھی اپنے چھوٹوں کو، اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو، جن کو وہ چیز نہیں معلوم جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ان تک پہنچائیں، تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو یاد ہو جائے گی خود دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑی بات یہاں ہے جو نقطے کی کہنے کی وہ یہ ہے کہ اگر طلبہ و طالبات اگر علم بھولتے ہیں تو وہ یہ راستہ اپنائیں کہ نیکی کریں، ذکر اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھیں، گانا بجانا سے دور رہیں، اول پول طریقہ سے موبائل استعمال کرنا غلط ہے۔ وہ موبائل کو پورے طور پر استعمال کرنے سے نہیں روکتا، لیکن یہ کہ موبائل سے صحیح چیز سیکھیں۔ موبائل دنیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر نعمت کے طور پر آپ استعمال کریں، بہت بڑی زحمت ہے اگر موبائل کا صحیح استعمال نہ ہو۔ دنیا کے اندر موبائل سے بری بلا کوئی چیز نہیں ہے، اگر موبائل کو صحیح استعمال نہ کریں اور اگر اسی کو نعمت بنا لیجیے تو گھر کے اندر بیٹھ کر کے دنیا کی ساری چیزیں آپ سیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو چیز سکھلائے مولا اسے ہمارے اور آپ کے ذہن میں ازبر کر دیں اور اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس پر اس کا مذاکرہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ اگر وہ عملی چیز ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔